اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج کی اس عظیم اور بابرکت دن میں ہم سب دوستوں کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ایسی پاکیزہ گھڑیاں زندگی میں ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو موضوع منتخب کیا ہے وہ بہت ہی اصلاحی موضوع ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کو سماعت کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو آیت پاک بندہ نچیز نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تم دوڑو اور جلدی چلو، کہاں، کس طرف؟ فرمایا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ لیکن اللہ رب العزت نے کم ضمیر کا استعمال فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کی شفقت اور اپنے بندوں پر پیار ہے، رب کی مہربانی ہے کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو۔ کیا مطلب؟ یعنی رب تعالیٰ یہ کم ضمیر کا استعمال فرما کر اپنے بندوں کو گویا کہ یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو گے، یہ نہیں کہ تمہیں مغفرت نہیں ملے گی، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وَجَنَّتٍ، فرمایا جنت کی طرف دوڑو۔ وہ جنت جس کی چوڑائی کو بیان کر دیا گیا، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی گئی، کیونکہ ہم نے پوری کائنات کے اندر سب سے بڑی وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان ہے یا زمین ہے۔ تو اس لیے کیونکہ انسانی وسعت اور طاقت کے مطابق فرمایا کہ زمین اور آسمان یہ وسیع ہیں، تو اس لیے بطور مثال یہ ارشاد فرمایا گیا عرضها السماوات والارض، فرمایا کہ وہ جنت کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، یعنی آسمان اور زمین اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ اور محدثین مفسرین یہ لکھتے ہیں یہ جو چوڑائی بیان کی گئی ہے یہ جنت الفردوس کی چوڑائی بیان کی گئی ہے، اور جنت کے طبقے وہ اس کے علاوہ ہیں، جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے، اور اس کے علاوہ جو درجات ہے وہ علاوہ ہیں۔ یہ صرف جو چوڑائی بیان کی گئی ہے یہ جنت کا ایک طبقہ جس کا نام جنت الفردوس ہے، یہ اس کی چوڑائی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ ہرگز نہ کہا جائے کہ زمین اور آسمان جو ہے فرمایا کہ بس اس کے برابر ہی جنت کی چوڑائی، نہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے ذہن کے مطابق جو ہے مثال دی گئی ہے، کیونکہ انسانی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں زمین و آسمان سے بڑھ کر کوئی چیز وسیع نہیں ہے، ورنہ جنت جو ہے زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ جس وقت ہرقل بادشاہ جو ہے، ہرقل بادشاہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خط لکھا تھا، تو جب جنت کی اس نے یہ لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان اور زمین اس میں آ جائیں، یعنی آسمان اور زمین کے برابر جنت کی چوڑائی ہے، تو پھر دوزخ کہاں جائے گی؟ دوزخ کہاں جائے گی؟ جب یہ سوال کیا ہرقل بادشاہ نے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھا،
سبحان اللہ پڑھ کر فرمایا آپ اس بات کا ہمیں جواب دیں، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ یہ دورہ فلکی، یہ نظام فلکی میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب دن حاصل ہوتا ہے تو اس کی جانب مقابل رات ہوتی ہے۔ یہ رب کا نظام ہے اور رب ہی اس کو چلانے والا ہے، انسانی وسعت اور طاقت اس نظام کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کون سی زمین اور کون سا آسمان؟ فرمایا کہ یہ جنت جو ہے، فرمایا یہ تو رب کے عرش کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ رب کے عرش کے نیچے اور آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت بھی تیار ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، کہ وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت کی تیاری صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پرہیزگار ہی، متقین، صالحین، کاملین اس میں جائیں گے، اور ہم جیسے گناہگار تو ان کے صدقے میں جائیں گے۔ دولہے کا نام ہوتا ہے، براتیوں کا نام، دولہے کے ساتھ براتی ویسے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ متقین قیامت میں دولہے ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم جیسے گناہگار ہوں گے۔ ان کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اعدت للمتقین، کہ متقین کے لیے وہ تیار کی جا چکی ہے۔ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی بنائی جا چکی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جنت اور دوزخ تیار ہونا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، فرمایا کہ وہ متقین کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے۔ اور دوزخ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اعدت للکافرین، کہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یعنی قیامت کے بعد نہیں اس کا وجود ہونا جنت اور دوزخ کا، اللہ نے پہلے ہی دوزخ اور جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلے اللہ رب العزت نے انعام کا ذکر فرمایا، ایک کا تعلق فرمایا دنیا سے اور دوسرے کا تعلق آخرت سے۔ ایک انعام ہے مغفرت، فرمایا کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آ جاؤ، جلدی کرو، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ ابھی میں بچہ ہوں، یا ابھی میری عمر تو 20 سال ہے، یا میری عمر ابھی 30 سال ہے، تو جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو تب توبہ کر لوں گا، بخشش طلب کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ زندگی فانی ہے، کیا پتہ یہ زندگی کی کلی کب مرجھا جائے۔ یہ موت جو ہے یہ نہیں دیکھتی کہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے۔ فرمایا اس لیے تاخیر نہ کرو، بلکہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی آ جاؤ۔ اور وہ جنتن، اور جنت کی طرف دوڑو۔ کیا مطلب؟ جنت کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کرو کہ جو رضا الہی کا سبب ہو اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ رسول کے احکامات کی پابندی ہے، ادائے فرائض ہے، اور اخلاص فی العمل ہے کہ ہر عمل کے اندر فرمایا اللہ رسول کی رضا ہو۔ جو شخص اس انداز میں نیک اعمال کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور جنت میں داخل بھی فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس کے بعد پھر متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، بڑی زبردست باتیں ہیں اور قرآن کی آیات سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ متقین کی صفات، آج فلم ایکٹر کو دیکھ کر ہماری نوجوان نسل وہ اس طرح کی کٹنگ کرواتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کے جو لوگ ہیں اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اور پوچھا جائے تو کوئی کہتا ہے میں فلاں فلم سٹار بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا۔
کبھی یہ بھی ہم نے اپنے بچوں سے سنا جو یہ کہتا ہو میں تو داتا صاحب کا غلام بنوں گا، داتا صاحب کے نقش قدم پر چلتا ہوا اللہ کا ولی بنوں گا، میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہوا بہت بڑا عالم محدث مفسر اور اللہ کا ولی بنوں گا۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت صرف ٹی وی کی سکرین پر کی ہے، ہم نے مسجد اور محراب نہیں دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ تک نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین کی شان کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی شان کیا ہے، ہمارے علماء کی شان کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، اور اس قرآن و حدیث کی مٹھاس کیا ہے۔ اور جن لوگوں کو قرآن و حدیث کی مٹھاس کا پتہ ہے وہ قصے کہانیوں پر، جھوٹی تاریخوں پر وہ فوکس نہیں کرتے، بلکہ جب بھی وہ سننا چاہتے ہیں ان کے سینے کے لیے ہر وقت قرآن کی لوری چاہیے یا نبی علیہ السلام کے فرمان کی لوری چاہیے۔ آپ دیکھیں متقین کی صفات دیکھیں، پہلی صفت یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا کہ جو متقین ہوتے ہیں وہ خوشی اور غم میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فرمایا کہ خوشی میں تو رب کو بھول جائیں، غم میں مصلی بچھا لیں، فرمایا یہ ان کا انداز نہیں ہے، یہ آج کل کے نیو مسلم کا انداز ہے۔ جب فراوانی ہوتی ہے تو بندے کو بندہ نہیں جانا جاتا، ہاتھ سے سلام لینا جرم سمجھتا ہے۔ آج کا نیرو مائنڈ مسلمان اور علم کی یتیم خانے میں رہنے والا مسلمان بے تہذیبہ کہ جس کو اسلام کی تہذیب کا پتہ ہی نہیں، جس کو مغرب کی تہذیب کا پتہ ہے، جس کو انگریزی کلچر کا پتہ ہے، وہ اولیاء کاملین متقین کی صفات کو کیا جانے۔ فرمایا کہ پھر جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر مسجد میں دوڑتا ہوا آ گیا اور کہا قاری صاحب 10 بچے دے دیں اور ہم نے سورہ یاسین پڑھوانی ہے۔ بے وجہ کیا جی پریشانی ہے، بھی ٹھیک ہے پریشانی ہے تو خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہو؟ تب نہیں، تب ڈھول کی تھاپ ہے، تب فلم اور ڈرامہ ہے۔ فرمایا کہ متقین کی یہ صفات نہیں ہے، متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خوشی اور غم میں رب کو نہیں بھولتے، وہ خوشی اور غم کے اندر اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور رب کے دربار میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جذبہ صحابہ میں کس انداز میں تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ نہیں کہ جس کے پاس سیم و زر تھا وہ حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنے مال کو خرچ کرنا پسند کرتا، نہیں، چاہے اس کے پاس سیم و زر تھا یا بالکل وہ محض تنگ دست تھا، فرمایا کہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں حضور کے قدموں پر مال اور دولت کو ڈھیر کر دوں، خرچ کروں دین پر، اسلام پر، جہاں میری ضرورت ہو، جس انداز میں ہو میں اسلام پر خرچ کروں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خرچ کروں، حضور کے قدموں پر خرچ کر دوں۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ ان کے جسم میں جو دل تھا وہ ایک تڑپ والا دل تھا، احساس والا دل تھا، ان کے دل کے اندر ہمدردی تھی۔ جس وقت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں اپنا اپنا حصہ لے کے آؤ، اسلام کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، ہم نے جنگ کے لیے ساز و سامان خریدنا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا کہ 10,000 مجاہدین کے لیے اشیاء خرد و نوش پیش کر دیتے ہیں اور سواری کے جانور پیش کر دیتے ہیں اور 10,000 درہم جو ہے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا حضور بہت خوش ہوئے اور اللہم ارض عن عثمان فإنہ راضٍ، اے اللہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ انداز تھا ان کا۔ اور پھر ایک اور صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت غریب تھے، اور ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ۔
یہ بہت غریب اور تنگ دست صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ جب یہ اعلان سنتے ہیں تو گھر میں جاتے ہیں. گھر میں جا کر اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے وہ میں لے جاؤں اور آمنہ کے لال حبیب بے مصر بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خرچ کر دوں. تو جب یہ سوال ہوا تو آگے سے آپ کی بیگم نے یہ عرض کیا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو آپ باہر دوڑتے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ. یہ غریب صحابی ہیں. فرمایا کہ باہر نکلتے ہیں, ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہودی سے ملتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارا باغ سیراب کروں ڈول بھر کر پانی کے ساتھ, فرمایا کہ ڈول بھر کے میں تمہارے باغ میں ڈالوں اور سیراب کر دوں تو مجھے کتنی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا کہ 2 سا کھجوریں جو ہیں وہ تمہیں ملیں گی. تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ نہ دیکھا مزدوری کم ہے یا زیادہ ہے, اس جذبے کے ساتھ کہ حضور کے قدموں میں نے مال پیش کرنا, کوئی چیز پیش کرنی ہے, تو اس جذبے کے ساتھ ڈول بھرتے ہیں پانی کا, بھر کر باغ میں دے رہے ہیں اور باغ کو سیراب کرتے ہیں. اور جب باغ سیراب ہو جاتا ہے, فل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ پھر آتے ہیں تو 2 سا کھجوریں ملتی ہیں. 1 سا گھر میں اپنی بیوی کو دیتے ہیں تاکہ اہل و عیال کھائیں, اور 1 سا لے کر حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور ساری یہ بات عرض کرتے کہ حضور اس انداز میں میں مزدوری کر کے لے کے آیا ہوں. حضور خوش ہوتے ہیں. جو اور ڈھیر پڑا ہوا تھا کھجوروں کا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, یہ جو 1 سا حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ مزدوری کر کے لے کے آئے ہیں, خون پسینے کی کمائی سے لے کر اسلام کے لیے آئے ہیں, اس 1 سا کو وہ کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اس پر بکھیر دو تاکہ 1 سا کی برکت سے اللہ سب کھجوروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ جذبہ تھا ان کا, یہ محبتیں تھی اسلام کے لیے. آج ہمارے پاس فراوانی ہے, سب کچھ ہے, دولت ہے, جیبیں بھری ہوئی ہیں, مگر ہمارے دل سخت ہیں. مسجد کو ضرورت ہو تو سب سے پہلے امام مسجد پر انگلی اٹھتی ہے کہ کہیں مولوی صاحب نہ کھا جائیں, کہیں انتظامیہ کیوں نہ لگا دے. اس انداز میں ہم بدگمانیاں کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کو ہماری پیسوں کی ضرورت ہے. ہم جب گھر کے اندر کسی مجبوری میں ہوتے ہیں تب تو ہمیں ہر طرف سے پیسہ میسر آ جاتا ہے, مگر جب اللہ کے گھر کو ضرورت ہو, جب مدرسے کو مسجد کو ضرورت ہو تو اس وقت ہم اپنے آپ کو کنگال ظاہر کرتے ہیں. یہ اسلام کی محبت نہیں, یہ ایمان کی محبت نہیں, یہ کمزور ایمانی ہے. اور مضبوط ایمان والے یہ تھے, اگرچہ جس انداز میں وہ تعاون کر سکتے تھے وہ اسلام کو ضرور فائدہ پہنچاتے تھے. تو حضرات محترم توجہ فرمائیں, میں بات کو اختتامی لمحات لے کے آ گیا ہوں. دیکھیے ایک اور صفت ہے والکاظمین الغیظ. فرمایا کہ زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں, ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ جن واقعات سے بندے کو غصہ آتا ہے اور دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور انسان ایسے لمحات میں جو غصے کو پی جائے سمجھ لو اس کے اندر متقین کی صفت ہے, متقین کی صفت ہے. زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ بندے کو غصہ آتا ہے, پھر جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے اور بندہ غصے سے بھرا ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں قوتیں موجود ہیں. انسان کے اندر اوصاف حمیدہ بھی ہیں اور اوصاف مذمومہ بھی ہیں. گندی صفتیں بھی انسان کے اندر ہیں اور اچھی صفتیں بھی انسان کے اندر ہیں. ایک دفعہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی مدد میں لگ جاتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی مظلوم کو دیکھ کر, اس کی طرف کو دیکھ کر انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. تو یہ نیکی اور بدی, اوصاف مذمومہ اور اوصاف حمیدہ, یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں. انسان مجموعہ ازداد ہے,
اس کے اندر دونوں صفتیں موجود ہیں، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اوصاف مذمومہ سے بچ جائیں اور اوصاف حمیدہ پر عمل کریں، اچھی اچھی صفتوں پر، متقین کی صفتوں پر عمل کریں، تاکہ میرا بندہ جلد بلند مقام پر پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں انسان کے اندر یہ صفت ہے کون سی کہ انسان کے اندر بخل بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ انسان کے اندر بخل ہوتا ہے، اور انسان کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر انتقام بھی ہوتا ہے۔ یہ اوصاف مذمومہ ہیں، یہ گندی صفتیں ہیں، ان کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اچھی صفتیں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ بخل کے بدلے میں اللہ نے ہمیں سخاوت عطا فرمائی۔ ذرا بندوا سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور غصہ کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں حلم، حوصلہ عطا فرمایا، اور انتقام کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عفو اور درگزر کی صفت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان اوصاف سے موصوف ہو کے مقام رفیع، عرفہ و اعلیٰ مقام تک پہنچیں، اور جو خلیفۃ اللہ کا منصب ہے، اللہ کے خلیفہ ہونے کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ فرمایا یہ جو منصب ہے، جب یہ اوصاف حمیدہ ایک بندے کے اندر ہوں گی تو اس منصب پر وہ فائز ہو سکے گا۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا جس بندے کے اندر ہوں تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، رحمت کے پردوں میں چھپا لیتا ہے، اور اسے اپنی محبت میں داخل فرما لیتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ 3۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ من اذا اعطی، جب بھی بندہ مومن کو کوئی چیز ملے، شاکرہ، وہ شکر ادا کرے۔ ذرا بندہ سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی اللہ اس کو کوئی چیز دے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ بندہ شاکرہ، شکر کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اذا قدر غفر، فرمایا کہ جب وہ کسی بندے پر قدرت رکھتا ہو کہ وہ اسے انتقام لے سکتا ہے، فرمایا کہ وہ انتقام نہیں لیتا بلکہ غفر، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے وہ اذا غاضب کاظم، جب اس کو غصہ آتا ہے، اور ایسا واقعہ اس کے سامنے رونما ہوا کہ بڑا شدید اس کو غصہ آیا ہوا ہے، ایسے عالم کے کاظم، غصے کو پی جاتا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے اور اپنی محبت میں داخل فرما لیتا ہے۔ اور عافین، فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے، یہ بھی متقین کی صفات میں سے تیسری صفت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے، پوری مخلوقات کے اندر، پورے انسانیت کے اندر وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ شخص کھڑا ہوگا جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا، جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا، جس نے کسی سے درگزر کیا ہوگا۔ اور چوتھی سے بات ختم ہو گئی ہے، احسان۔ فرمایا کہ احسان کرنا یہ بھی اللہ والوں کی، متقین کی ایک صفت ہے، جس طرح کہ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، عظیم فرد، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ثانیہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور بڑے زاہد، بڑے عابد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ لونڈی کو حکم دیا کہ سالن لے کے آؤ۔ لونڈی سالن پلیٹ میں ڈالتی لے کے آتی ہے، جب قریب آتی ہے تو سالن گرتا ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو لونڈی ڈر جاتی ہے۔ لونڈی بھی، وہ خادمہ بھی کوئی عام گھرانے کی خادمہ نہیں تھی، اہل بیت کے گھرانے کی خادمہ تھی۔ اس کو بھی قرآن یاد تھا، اس نے قرآن کی آیت کا یہ حصہ پڑھا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ فرمایا قد کظمت غیظی، تحقیق میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس،
وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے لونڈی میں نے تجھے معاف کیا، عف اللہ عنک، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے، میں نے بھی تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف فرمائے۔ اور پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذهبی فانت حرۃ الوجہ اللہ، اے لونڈی یاد رکھو میں تجھ پر احسان یہ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جاؤ تم آزاد ہو۔ تو حضرات محترم، یہ ہے متقین کی صفات، خوشی اور غم میں وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جناب کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو درگزر کرتے معاف کر دیتے ہیں، اور غصے کو پی جایا کرتے ہیں، اور پھر احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ متقین کی صفات کا آج آپ نے مظاہرہ کرنا ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، مگر مولا تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔